بلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، عامۃ المسلمین، علم کے عنوان سے کچھ باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. وہ مبارک جمعہ جو گزر گیا، اس میں آپ یہی تو سن رہے تھے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہیں، دھوپ اور سایہ دونوں برابر نہیں ہیں، اجالا اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہیں، زندہ و مردہ دونوں برابر نہیں ہیں. صبح اور شام برابر نہیں ہے، دن اور رات برابر نہیں، جتنا چاہو کہہ لو آپ. لیکن ہم نے کچھ خاص چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ کلام پاک میں ہے. تو جب آپ کو اتنا معلوم ہو گیا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں، تو آپ نے علم کی طرف دوڑ دھوپ کیوں نہیں شروع کی؟ کیا آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، ایک عمر گزار دی، اب کیا سیکھیں گے؟ آپ کی یہ مایوسی ٹھیک نہیں ہے. حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن کے جھولے سے لے کے قبر کے گوشے تک علم سیکھو. تو قبر کے گوشے میں تو زیادہ تر لوگ بڑھاپے ہی میں جاتے ہیں، تو آپ کیسے مایوس کیسے ہو گئے کہ اب ہم کیا سیکھیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو صبح موٹر سائیکل پر بٹھا کے جب بھاگتے ہیں یہ، تو آپ دیکھتے رہ گئے. اگر یہ آپ کو شوق ہے اور ضرور ہے کہ آپ کی اولاد پڑھی لکھی ہو، تو آپ کو خود شوق کیوں نہیں ہوا کہ آپ بھی پڑھ لکھ لیتے؟ یہ جس کی عقل پہ پتھر پڑ گیا ہوگا وہی سوچے گا کہ اولاد پڑھ لے، ہم تو جیسے ہیں ویسے رہیں. کتنے لوگ ہمارے یہاں اس ادارے میں، دارالعلوم محمدیہ میں ایسے آئے کہ وہ
بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے اور ریٹائرمنٹ ہونے والے تھے یا ریٹائرڈ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنا نام لکھا ہے بڑھاپے میں۔ ایک کنڈکٹر صاحب تھے بی ایس ٹی میں، بوڑھے ہو چکے تھے انہوں نے، اور والد ہو گئے، وہ دادا ہو چکے تھے اور نانا ہو چکے۔ خیر یہ تو کنڈکٹر صاحب ہیں بیچارے بی ایس ٹی کے، یہاں سے ہمارے یہاں سے فارغ ہو گئے۔ مہاراشٹرا کالج کے ایک پروفیسر جنہیں ماہانہ مشاہرہ 1,20,000 ملتا ہے، انہیں بہت سے ایوارڈ بھی ملے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے یہاں کے پڑھا، کافی معمر۔ ختم تفسیر قرآن میں یہاں موجود تھے، اور ان کو اب تک یاد ہے کہ کون سی مٹھائی پسند ہے تو وہ لے کے آئے تھے بیچارے، ان کی محبت ہے۔ ہم نے کہا اب تک یاد ہے آپ کو؟ بولے کہاں، کتنے دن ہوا مجھے فارغ ہوئے۔ ذرا بھی وہ شرمائے نہیں کہ ہم اتنے درجے پہ پہنچ کر کے یہاں کیا ٹاٹ کے اوپر بیٹھیں گے، جس کے ٹھاٹ کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ ٹاٹ پہ بیٹھ رہا ہے۔ اور پڑھا اور بہت اچھا پڑھا ہونا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مدرس کے یہاں گرتے پڑھتے پہنچ جاؤں، اور نہیں تو آپ کے یہاں تو ضرور پہنچوں۔ کہا ایک دن بھی اگر آپ کا سبق جو ہے مجھ سے رہ جاتا ہے تو مجھے افسوس رہتا ہے، اتنا شوق تھا پڑھنے۔ تو ہم یہ یہاں جو کھڑے ہوتے ہیں ہم وقت گزاری کے لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ بھائی جمعہ کے دن کچھ بولنا ہے، 2-4 بات ادھر ادھر کے بول دیں گے اور چلے۔ آپ کسی دن آپ یہ خیال مت فرمانا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، جیسے آپ کو انتظار ہے کہ ابھی خطبہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گا، خدا حافظ۔ یہ ٹائم پاس کے لیے میں نہیں کھڑا ہوتا ہوں۔ ٹائم آپ گھر میں پاس کیجئے، دکانوں پر پاس کیجئے، یہاں تو وقت کو کام میں لانا ہے، شاید یہ دونوں جہاں میں کام آ جائے۔ ہم یہ کوشش کریں، آپ پاس کرنے میں لگے ہیں، اور یہی گلے کی پھانس ہے، جسے آپ ٹائم پاس کریں، یہی گلے کی پھانس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگ علم سیکھ لیں۔ یہی چائنا جہاں سے کورونا چلا ہے، اسی چین کے بارے میں حضور نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم اگر تمہیں سیکھنا ہے اور اس کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، آخر تو کاروبار کے لیے لوگ آتے جاتے رہے۔ یہاں کتنے بیپاری ہوں گے اور ان کے ورکر جو برابر چائنا آتے جاتے رہے کاروبار کے لیے، تو اگر علم سیکھنے کے لیے بھی جانا پڑے چین تک تو جاؤ۔ یہ شوق بھی ہونا چاہیے، یہ جائے کہ قریب سے کوئی علم مل رہا ہو نہ سیکھا جائے تو اس پر ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا۔
اس پر اظہار تعصب کے سوا اور کیا کریں، اس پر آنسو بہانے کے سوا اور کیا کریں؟ آپ مایوس ہو گئے کہ اب ہم کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنے لوگوں نے بالکل بڑھاپے میں علم حاصل کیا، بوڑھے ہو گئے۔ مایوس ہونے کی ضرورت، وہ دینے والا جب چاہے آپ کو دے دے، لیکن آپ کو اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی۔ علم کے بغیر کسی عمل کی صحت بہت مشکل ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیے، علم کے بغیر عملی صحت کا تصور نہیں، اس کے بعد علمی نہیں، اس کا عمل کیسے صحیح کیسے ہو؟ پہلے علم سیکھو پھر عمل۔ اب اسی لیے پہلے یہاں خطبہ سن لو ممبر سے، اس کے بعد پھر آ کے عمل یہاں کر لو محراب میں، نماز پڑھ لو۔ یہاں سے علم بچتا ہے جسے ممبر کہتے ہیں، اگر بانٹنے والا ہے تو، اور بیچارہ خود ہی پڑھا لکھا نہیں ہے تو پیر خود ہی کو محتاج، زیارت کس کی کرے؟ کیا کرے گا؟ اس کو بیچارے کو کچھ آتا ہی جاتا نہیں۔ دو رکعت آپ کو پڑھا دے گا، آپ نے بھی سمجھا کہ ہم سستے میں چھوٹے۔ ویسے دین ضرور آسان ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان ہے، الدین یسر، دین ضرور آسان ہے، اللہ جس کے لیے ہو، ورنہ پھر دین مشکل ہے، بہت آسان نہیں، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس میں زندگی لگانی پڑتی ہے۔ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچاننے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آدمی ہے جو ہر چیز پہچاننے کی بات کرتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز کی پہچان، میں سب جانتا ہوں۔ آبادی میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اس قسم کی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں، میں تو سب جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھ لیجیے آپ کیا ہیں، ذرا پوچھئے تو، یعنی سب جانتے لیکن خود کو نہیں جانتے، واٹ آئی ایم، میں کیا ہوں۔ جو آدمی خود کو نہ پہچان سکا کیا ہر چیز کو پہچانے گا؟ اور جو خود کو نہ پہچان سکا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں ہوں، لیکن علم صحیح ہوگا تب اپنی پہچان ہوگی، علم نافع ہوگا تب اپنی پہچان۔ ہر علم میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں مصلح الدین بلبل شیراز شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی بات کروں، اللہ کی بہت سی رحمتیں ان پر ہو۔ آج درسگاہ میں ان کی کتاب، کوئی بھی درسگاہ ہو، علماء کو پڑھائی ہی جاتی۔ وہ لکھتے ہیں جگہ پے علم چو شمع باید گداؤ، علم اتنے سستے نہیں ملے گا
جیسے موم بتی جلتی ہے تب روشنی کرتی ہے، خود پگھلتی ہے تب اجالا کرتی ہے۔ تو علم کے لیے آپ کو پگھلنا پڑے گا، اپنا خون چلانا پڑے گا۔ بے علم چون شمع بعد، شمع سے تشبیہ دی، جیسے موم بتی خود جل رہی پگھل رہی لیکن دوسروں کے لیے اجالا پیدا کرتا ہے۔ کہا اسی طرح علم کی راہ میں آپ کو جلنا اور اگر اجالا کرنا چاہتے ہو، اندھیرا ڈالنا چاہتے ہو تو کورونا بس ہے۔ یہ عالمی اندھیرا ہے، یہ عالمی اندھیر ہے۔ 3 آدمی مر گئے تو آسمان زمین کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے 40-50 یا 60 آدمی مر گئے دلی میں، کوئی تذکرہ نہیں، اور 200-250 300 500 سب زخمی پڑے۔ خیرت کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خیرات، جو چاہے آپ کی عقل کرشمہ ساز کرے۔ یہاں عقل کا نام بے عقلی ہے، اب بھی بے عقلی کا نام عقل ہے۔ یہاں ہر جنون کا نام عقل رکھ دیا کہ پاگل پن کا۔ ہمارے یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قوم کو سوائے خدا سے کسی سے نہیں ڈرایا گیا۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہے در حقیقت وہی مارنے والا، کوئی بیماری کی مجال نہیں ہے۔ وہ بھلے کینسر کیوں نہ ہو جو بڑی مہلک بیماری، ایڈس کیوں نہ ہو، کرونا کیوں نہ ہو، جو مرے گا خدا کے مارے سے مرے گا۔ ڈوب کر کے بھی لوگ زندہ نکال دیے جاتا، جل کر کے بھی آدمی بچا لیے تھے۔ آگ بھی نہیں مار پاتی، پانی بھی نہیں، جب وہ مارنے والا چاہتا تو مرتا۔ لا عدوى ولا طیارہ ولا حاما ولا سفر، یہ حضور فرماتے ہیں کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ یہ بیماری ان سے اڑ کے لگ گئی، واہ صاحب کیا اڑان بھری ہے بیماری نے، کیا پرے پرواز اس بے پر کی بیماری کو۔ کوئی بدشگونی نہیں، کوئی بدفعلی نہیں، کوئی سفر نہیں کہ جس میں بیماری ہو، بس حضور اس کو نہیں مان۔ کسی نے عرض کرنا چاہا حضور ایسا ہے کہ اگر خارشی اونٹوں کو باندھ دیا جائے اچھے اونٹوں کے پاس تو ان کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ خارش یعنی کھجلی، نہیں تو لوگ کہیں یہ خارشی اور پارسی کیا تھا بول رہے تھے مولانا صاحب۔ بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ سب سمجھ سے باہر ہی ہو جاتا ہے۔ بولتے بولتے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ دماغ کے نیچے اترا کہ نہیں اترا۔ خارشی بول دیا میں۔ جن اونٹوں کو کھجلی ہو گئی ہے ان کو اگر اچھے اونٹوں کے پاس باندھ دیا جائے تو ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ ان اونٹوں سے لگ کر کے، چھو کر کے، ٹچ کر کے، یعنی وہی چھوت چھات کی بیماری، کھجلی بھی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ بیماری ایسے اڑھی کے لگتی ہے تو اس اونٹ سے اس اونٹ کو، اس اونٹ سے اس اونٹ کو لگی۔ کہا ہاں ایسے ہی ہے حضور۔ فرمایا پہلے اونٹ کو جب بیماری ہوئی تو کس سے اڑ کے لگی تھی؟ پہلا اونٹ جو بیمار ہوا اس کو کس سے اڑ کے لگی تھی؟ اب کیا بولیں؟
وہی میں سوال کر رہا ہوں کہ پہلا آدمی جس کو چائنا میں یہ کورونا ہوا اس کو کس سے لگی تھی بیماری؟ یہ پوری دنیا جواب دے اس کا، اور نہیں تو سوچتی رہے۔ کیوں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا الزام کورونا کے سر دھر رہے ہو؟ ناکامی حکمرانوں کی الزام۔ یہ ایک وبا ہے، آتی ہے، طاعون آتا ہے، وبا ہے جس کی بیماری بہت سے لوگ مرتے ہیں۔ کورونا ایک وبا ہے، جہاں ہے جیسے چائنا میں ہے، اٹلی میں ہے، ایران میں ہے، جہاں کہیں ہے، جس کی موت اس بہانے ہے وہ مرے گا، ورنہ اس کو چھوئے بھی کہ نہیں، اس کے پڑوس میں بیٹھا اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری اڑ کے نہیں لگتی۔ تو زبردستی یہ ہے عقیدہ ہمارے اوپر کیوں تھوپا جا رہا ہے کہ آپ مسافہ نہ کرو؟ میں سب کو مسافہ کرتا ہوں، لاؤ کس سے مسافہ کرانا ہے؟ زبردستی۔ کل تک تھا کہ عورتیں نقاب نہ اڑا کریں، با نقاب نہ، سب مردوں کو نقاب پہنا دے، سب با نقاب بن۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے آئیں جو بے حجاب نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اکبر نے تو عقل پہ ڈال دیا پردہ، اب میں تھوڑا اس کو بدل کے پڑھ رہا ہوں اپنے تو۔ پوچھا جو میں نے آپ کو پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ ناک پہ مردوں کے پڑ گیا، وہی پردہ لگا۔ یہ بڑی ناک اونچی کر رہے تھے نقاب اتروا کر کے، ایسی قدرت نے ناک نیچی کی ہے، گھسی ہے تمہاری کہ تم ناک باندھ کر کے نکلو۔ کیا خدا کے قانون سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کیا اعلان کر رہے ہو؟ آج تک کوئی طاقت تھی نہیں کہ خدا کے قانون سے جنگ کرے۔ کون سا میزائل آپ مار دو گے؟ کون سے توپ کے دہانے آپ چھوڑ دو گے؟ کون سا ایٹم بم آپ کام میں لاؤ گے؟ یہ تو سب جانیے۔ کون سی اسٹار وار ہے آپ کے پاس؟ ستاروں کی جنگ، اس کے بلبوتے پہ آپ جنگ جیت لیں۔ قدرت سے کون جنگ کر سکتا؟ جس کی موت اس بہانے مرے گا۔ اس لیے کہ جیسے روزی کسی ہیلے سے آتی ہے تو موت کسی بہانے سے آتی ہے۔ یہ کورونا موت کا ایک بہانہ ہے۔ ڈاکٹر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پٹی باندھ کے مت گھومو، جس کو ہو گیا وہ باندھے، ہر آدمی کیا ضرورت، لیکن ہمارے شوق میں ہر آدمی پٹی باندھے گھوم رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کو دیکھا کہ ٹھیک ہیں آپ، کوئی ضرورت اس کی نہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو علم سیکھو۔ علم نہ سیکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی خود کو ہی نہیں پہچانتا، اور جو خود کو نہیں پہچان سکا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ اور یہ چیز آپ کو علماء بتائیں گے۔ آج میں نے اس کو پڑھ دیا ہے تھوڑا سا، ایک حدیث اس سلسلے کی کوٹ کرنی تھی، لیکن اگر جلدی جلدی میں کچھ کروں گا تو وہ ٹھیک تو نہیں بنے گا۔ میں نے تھوڑا ایک عنوان ڈال دیا کہ آپ مایوس مت ہو جاؤ، آپ بھلے بوڑھے ہو گئے، پڑھو، جب تک قبر میں جاؤ پڑھتے رہو، روز کچھ نہ کچھ۔ آپ رات کو سوچ لیا کرو کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے کہ نہیں، آج دن میں کچھ پڑھا ہے کہ نہیں، رات میں کچھ پڑھا یا نہ ہو تو سمجھ لو دن خراب ہو گیا۔ علم کی راہ میں بہت چلنا پڑے گا اور بہت پگھلنا پڑے گا، موم بتی کی طرح پگھلو۔ حضرت کلیم کبھی تھکے ہی نہیں،
حضرت کلیم کو تک بہت مضبوط تھی، ایک مکہ مارا تو مر ہی گیا تھا، وہ صرف ایک مکہ ہی مارا تو تھا، قبطی کو مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، لیکن انبیاء کو اتنی طاقت ہوتی ہے، 40 مرد اہل، ایک مکہ مارا تو وہ بیچارہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کی موت اسی بہانے تھی، مکے ہی سے مر گئے۔ تو حضرت کلیم کبھی تھکے نہیں تھے، لیکن علم کی راہ میں جب چلے تو کہا مجھے تکانا، اتنا چلے تھے حضرت خضر کی تلاش میں، علم کی تلاش، کہ تھک گئے حضرت کلیم۔ یہ حضرت کلیم ہے جو علم سے بھرپور ہے، لبریز ہے علم شریعت، علم سیکھنے کے لیے اس عمر میں بھی اتنا چلے کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب، تحقیق کہ مجھے اس سفر میں تکان آ گئی، تھک گئے، آپ گھر بیٹھے علم لینا چاہتے، بڑے ہوشیار ہو آپ، یہ آٹا دال چاول ہے، یہ بازار میں بکنے والا مال ہے، اتنے سستے سستے۔ حضرت کلیم تھک گئے اسی علم کی راہ۔ کتنی سواریوں کا خون ہو چکا ہے علم کی تلاش میں، کبھی کبھی سواریاں ایک حدیث سیکھنے کے لیے چلائی جاتی تھی اور تھک جاتی تو دوسری سواری لیتے، ایک حدیث، ایک دور ہوا تھا۔ اب خدا جانے کس فکر و فن میں لوگ مبتلا ہیں کہ علم کی طرف وہ دوڑ دھوپ، ابھی آپ بڑھاؤ دھیرے دھیرے، حدیث تو میں بعد میں بھی کوٹ کروں گا جو آج چلا تھا کوٹ کرنے کے لیے، تمہیدی میں وقت چلا گیا۔ علم کا یہ سب سے بڑا فائدہ، چونٹی جو ہے، چونٹی مونگی کتنی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی۔ ایک سورہ ہے سورۃ النمل، نمل مانے چونٹی، اس علم کی وجہ سے چونٹی کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ چونٹی، چونٹی بھی ایک سورہ کا نام ہی علم کی۔ علم کیا تھا؟ اس نے ایک لیکچر دیا تھا اپنی رعایا کو، ایک واعظ کیا تھا، واعظ اس کو کہتے ہیں۔ وہ ملکہ تھی جو واعظ کر رہی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ واعظ تھا چونٹی کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت ہوا کے دوش میں اڑ رہے تھے، اور یہ واعظ کر رہی تھی چونٹی۔ 3 فرسنگ دور تھے، یعنی تقریباً 9 میل دور تھے، وہاں سے سن لیا چونٹی کا لیکچر۔ یہ انبیاء کے مبارک کان ہیں۔ او اندھو، او بہرو، او پاگلو، او دیوانو، تم نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ یہ انبیاء کے کان ہیں کہ چونٹی بھی لیکچر دے تو 9 کلومیٹر دور، اور بھی دور ہوتے تو سن لیتے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو مسکرا کے ہنسے سلیمان چونٹی کی بات سے کہ اتنا عاقلانہ واز کر رہی ہے، کہنے کو چونٹی اتنے عقل والا واز کر رہی ہے، اور کہنے کا آپ آدمی اتنی بیہودہ باتیں کرتے ہو، اتنی گئی گزری بے جگہ باتیں کرتے ہو۔ وہ عقل کی بات کیا تھی جو کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیو، اے مونگیو، آپ مونگی کہتے ہو اس کو، اے مونگیو اپنی اپنی بیلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری تمہیں پامال کر ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ آخر میں جو جملہ ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس میں پوری عقل کھپا دی اس چونٹی نے کہ نبی ایک چونٹی کو بھی نہیں مارتا، اس کے ماننے والے ایک چونٹی کو بھی نہیں مارتے، بلا وجہ نہیں ماریں گے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام ان کے لشکری جان بوجھ کے تمہیں کچل دے، بے خبری میں چھوٹی مخلوق کو کچل گئی تو اپنی حفاظت آپ کرو۔ بس یہ بات پسند، یہ ہے علم۔
چونٹی کو پہاڑ بنا دیتا ہے یہ، اور پہاڑ کو چوٹی. آج ہم ایسے پہاڑ ہو کے چوٹی بنے گھوم رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، ٹوپی لگا کے، ایک کرتا پہن کر کے، ایک چشمہ لگا کر کے ہماری طرح سے بہت گھوم رہے ہیں. اور 2-4 پیسہ ہوا پھر تو کیا کہنا ہے پھر، یہ ہم چبندی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.